جج شوکت صدیقی برطرفی کیس، جنرل فیض حمید سمیت دیگر کو نوٹسز جاری۔ امریکہ 2 ریاستی حل کے لیے عملی اقدامات کرے، فلسطینی وزیر اعظم۔ اور جانیے سری نگر کی ڈھل جھیل کے تیرتے پوسٹ آفس کے بارے میں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے اس بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے برطرف جج شوکت عزیز صدیقی کیس میں انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی یا ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سمیت ایجنسی کے ایک اور سابق افسر کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس انور قاسی اور سابق رجسٹرار ارباب عارف کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس میں جمعرات کو سماعت میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سابق 2 مزید بریگیڈیئرز کے نام بھی شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے اس کیس میں فریق بنانے کے لیے دیے گئے تھے، لیکن عدالت نے انہیں نوٹسز جاری نہیں کیے اور 4 افراد کو نوٹسز جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے اور اپنے سخت بیانات کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندے خصوصی زلمے خلیلزاد نے طالبان اور پاکستان کی حکومتوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی سرزمین سے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مذاکرات کریں، کیونکہ امریکہ طالبان دوحہ معاہدے میں ان کے تحفظات کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ ایکس پیج پر خلیلزاد نے کہا کہ اسلام آباد طالبان پر الزام لگاتا ہے کہ جب وہ امریکی، اتحادی اور افغان فورسز کے خلاف نبرد آزما تھے تو اس نے پاکستانی طالبان کو مدد فراہم کی جو اپنی ہی افواج سے برسر پیکار تھے۔ طالبان حکومت پاکستانی بیانات کی تردید کرتے ہوئے اسلام آباد پر داعش یا داعش خراسان کو پناہ اور مدد فراہم کرنے کا الزام عائد کرتی ہے، جو طالبان کی سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان ان دعووں کی تردید کرتا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتیہ نے جمعرات کو ایک انٹرویو میں کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کو اب اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنانا چاہیے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالنے سمیت 2 ریاستی حل کے ایک تصور کی جانب خصوصی اقدامات کرنے چاہیے۔ محمد شتیہ نے یہ بات ایسوسی ایٹڈ پریس سے ایک ایسے وقت میں کی ہے جب امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون نے اسرائیل حماس جنگ پر بات چیت کرنے کے لیے تل ابیب میں اسرائیلی وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ اس جنگ کو اب 3 مہینہ ہو چکا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ 2 ریاستی حل پر صرف یقین ہی نہ رکھے بلکہ اس پر عمل درآمد کے لیے مخصوص اقدامات بھی کرے۔ اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے بدھ کی رات کہا کہ ہم آخر تک لڑائی جاری رکھیں گے۔ ہنگری نے یوکرین کے لیے یورپی یونین کے مالیاتی امدادی پیکج کو روک دیا ہے، جبکہ یورپی یونین نے بحران میں گھرے اس ملک کے ساتھ رکنیت کے لیے بات چیت شروع کرنے پر جمعرات کو اتفاق کیا ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے امدادی پیکج کو روکنے کے لیے اپنا ویٹو استعمال کیا، لیکن یورپی کونسل کے صدر چارلز میشیل نے کہا کہ یورپی یونین کے 27 میں سے 26 ممالک نے یوکرین کے لیے $54 بلین کے مالیاتی امدادی پیکج پر اتفاق کیا ہے، جس کی سے روسی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اشد ضرورت ہے۔ میشیل نے کہا کہ یورپی یونین اگلے سال کے شروع میں یوکرین کے لیے بجٹ پر اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سوشل میڈیا پر مغربی کنارے کی جنین مہاجر کیمپ کی ایک مسجد میں اسرائیلی فوج کے اعلانات کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فوجی مسجد میں داخل ہو کر مائک میں اعلانات کرنے کے ساتھ ساتھ یہودی طریقے سے عبادت بھی کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے سامنے آتے ہی فلسطینی اتھارٹی کی وزیر خارجہ نے اس کی مذمت کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی ڈیفنس فورس نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ اہلکاروں کا رویہ سنگین اور فوج کے اقدار کے منافی ہے۔ IDF کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والے اہلکاروں کو فوری طور پر ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے شہر سری نگر میں واقع ڈھل جھیل میں ایک فلوٹنگ پوسٹ آفس ہے جو سیاحوں میں بھی مقبول ہے۔ یہ تیرتا پوسٹ آفس کتنا منفرد ہے اور کیسے کام کرتا ہے، جاننے کے لیے آئیے VOA اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر۔ یہ وائس آف امریکہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔